اچھا، جو چیز نے مجھے ایک دفعہ دوبارہ زندگی کی ریئلٹی کو سوچنے پہ دوبارہ مجبور کیا نا، وہ ایک واقعہ ہے، ایک سٹوری ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ میں نے ایک ریل دیکھی، اس میں وہ ایک ملنگ دکھایا، انہوں نے اتنے لمبے لمبے اس کے بال، ناخن بڑے ہوئے اس کے، اور وہ کہیں ادھر ہمارے کشمیر میں، اسلام آباد کے کشمیر ناردرن ایریاز میں گھوم رہا تھا، سوری پاکستان کے کشمیر میں ناردرن ایریاز میں گھوم رہا تھا۔ وہ دکھایا، انہوں نے بتایا کہ اس کا نام ایلیکس ہے اور یہ اسپین کا رہائشی ہے اور یہ زندگی تیاگ کر تو ادھر آیا تھا۔ مجھے وہ کیورسٹی ہوئی اور میں نے اس کو پھر انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا شروع کر دیا تو مجھے اس کی لائف کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کی لائف بڑی یار امپریسو قسم کی، جو لوگوں کا ڈریم نہیں ہوتا اس طرح کی اس کی لائف تھی۔ والد اس کا موٹو جی پی کا 2 دفعہ کا ورلڈ چیمپئن تھا آئی تھنک، اور پیسے کی کمی اسے نہیں تھی، بارسلونا سٹی میں رہائش پذیر تھا، اور بہت لگژری لائف اس بچے کو فرام دی ڈے فرسٹ ملی ہوئی تھی۔ اور وہ اپنی لائف میں دے دیتا ہوں اچھا، وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ اس طریقے سے سیریسلی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ شاید نہیں لیا ہوا تھا، یہ کیا تھا، اور اس پہ بہت ساری ایکسپیکٹیشن تھی، خاص طور پہ اس کے والد کی، کہ اس کے والد نے اس کو بائی برتھ سونے کا چمچ اس کے منہ میں دیا ہوا، اس کو دنیا کے مہنگے ترین بائکس لے کے دیے، اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھایا، بہت اچھی اس کی براٹ اپ کیا، اور اچھی رہائش، لگژری لائف سٹائل، جو کچھ اس کا باپ اس کے لیے بہترین کر کے افورڈ کر سکتا تھا، جو کہ کسی کی ڈریم لائف ہوتی ہے، وہ جی رہا تھا۔ بدلے میں اس کے باپ کی اس سے صرف ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ بچہ کل کو میرے لیول پر کم از کم آئے، وہی چیز کم از کم بنے، یہ کہ یہ جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن بن جائے۔ اب وہ ورلڈ چیمپئن بننے کے لیے اس بچے نے کوشش تو کافی کی، تقریباً 8 سے 10 سال وہ بندہ موٹو جی پی رائڈر کے لیے کرتا رہا، اور وہ کبھی بھی اس پوزیشن پہ نہیں پہنچا جہاں پر اس کو اس کے باپ کی ایکسپیکٹیشن تھی۔ لیکن لوگوں کی نظر میں جو اس کی اچیومنٹس تھی، وہ کہتے تھے یار کتنا بڑا جو ہے وہ رائڈر ہے، 300 مائل پر آور اچیو کر چکا ہوا ہے، اور ایک وہ سپر سٹار تھا، سپر سٹار ان اے سینس کہ جو کچھ بھی لوگ اس کے اندر دیکھتے تھے وہ لوگوں کی ڈریم لائف تھی۔ دوسرا، وہ جو اس کی اچیومنٹس تھی وہ عام آدمی سے بہت زیادہ تھی، نو ڈاؤٹ کہ وہ اپنے والد کے لیول پر نہیں تھا، لیکن وہ 99% پہ تھا، لوگوں کی جو ڈریم لائف تھی اس کی 99%، 98% پہ جی رہا تھا۔ اچھا، اب وہ جب وہ والی لائف جی رہا تھا، اور اس نے جو جتنے بھی میچ کھیلے ہوں گے، جو بھی وہ اسپورٹ کھیلتے ہوں گے جس طریقے سے، اس کے اندر وہ کبھی بھی اپنے باپ کے لیول کو ٹچ نہیں کیا، لیکن لوگوں کے لیے بڑا وہ ایک رول ماڈل تھا۔ دوسرا، اس کا سوسائٹی کے اندر یہ رول تھا کہ وہ ایک ایکٹر، ایک انفلوئنسر، اور ایک کیا کہتے ہوتے ہیں ایسے، یہ برانڈ ایمبیسڈر ٹائپ کی چیز، کہ وہ ڈفرینٹ ایڈورٹائزمنٹ میں آ رہا تھا، ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ اس کے انٹرویو چلتے تھے، اور جو وہ برانڈنگ ہوتی ہے کپڑوں سے، جوتوں کی، وہ جو اسٹار ہوتے ہیں وہ والا کام وہ کر رہا تھا، اور بڑی ایک لگژریس اور بڑی کامیاب لائف گزار رہا تھا، لیکن ان سائڈ ہی وازنٹ ہیپی ایٹ آل۔ اس کو لگتا تھا کہ جتنی یہ ساری ایفرٹ ہے یہ میرے اس باپ کی کرائی ہے، یا میرے باپ کا ڈریم ہے کہ میں اس طرح کی لائف جیوں، مجھے اپنی لائف کا پتہ ہی نہیں۔ ایک دن اچانک وہ بندہ منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے، کوئی بندہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جس طریقے سے ایک اسٹار ہوتا ہے، فار ایگزامپل آج شاہ رخ خان کی کوئی نئی فلم نہ آئے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ کیوں نہیں آئی، ہمارے ذہن کے اندر یہ نہیں تو ہاں اگر کہیں پہ بیمار چہرہ نظر آ جائے، جیسے سلمان خان کا کچھ دن پہلے نظر آیا، یا وہ اس کا جو بندہ تھا اپنا رتک روشن، اس کا دیکھا کہ یار اس کے بال سفید ہو گئے، چہرہ ڈل گیا، تو لوگ کیوریس ضرور ہوئے، لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا سلمان خان سے کبھی اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہوگی، یہ تو نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ اگر نظر نہ آئے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک سپر اسٹار مسنگ ہے، اور وہ مس ہو گیا۔ اب وہ مس ہو گیا، اور تقریباً 3-3.5 سال بعد اس کی ایک جھلک پاکستان کے اندر نظر آتی ہے، اور وہ بھی کوئی بلاگر بھائی جاتے ہیں اور جا کے اس ملنگ کو، جس طرح سے وہ ایک عادت ہوتی ہے پاکستانی کسی ملنگ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ صحیح والا ہے، تو اسی طریقے سے اس ملنگ کی ہودیہ دیکھا تو اس کو اس نے ویڈیو شیڈیو میں لیا، اور اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بھی میرا نام عیسیٰ ہے، عیسیٰ کرسچن والا یا مسلمان والا، جو عیسیٰ کانسیپٹ ہے وہ والا عیسیٰ اس نے نام بولا، مطلب مسلمان اور کرسچن والا، کہ میرا نام عیسیٰ ہے۔ اب وہ اس کی ریل کہیں پاکستان میں وائرل ہوئی کہ یار بھائی صاحب ہیں، بلی آنکھیں ہیں، گورا چٹا رنگ ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، اجڑا حال بونکے دیاڑے،
تو وہ کہیں وائرل ہوا. جب وہ وائرل ہوا تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یار یہ تو وہ سپر اسٹار ہے. اور اسپین کے اندر اس چیز پہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ یار وہ سپر اسٹار مسنگ تھا, تو وہ فلاں جگہ سے برآمد ہوا اور یہ حالت اس کی, اور وہ تو جو مکھی بیٹھنے دیتا تھا اپنے چہرے پہ تو وہ ملنگ بنا ہوا ہے, اور یہ اور وہ. اس کے کنسیپٹس کے بارے میں لوگوں نے جاننا شروع کیا, اس سے پوچھنا شروع کیا, پاکستانیوں کو پتہ چلا, اس سے پوچھنا شروع کیا. تو اس نے کہا کہ جو اس کے بارے میں ایک جو لوگوں کی جب ڈسکشن ہوئی تو جو چیزیں ڈسکلوز ہوئی کہ بھئی اس بندے کو صرف اس وجہ سے اپنی پوری لائف جو اس کی 26 سالہ کیریئر تھا, 27 سالہ کیریئر تھا, وہ برا لگتا تھا کہ یہ میرا ڈریم ہی نہیں ہے جس کو میں جی رہا ہوں, یہ میرے والد کا ڈریم ہے اور میں نے اپنی لائف تو 1 منٹ بھی نہیں جی. اور اب وہ اس پاسٹ لائف کے بارے میں ریگریٹ بھی نہیں ہے. اس سے جب پوچھا کہ بھی تمہیں ریگریٹ ہے کہ تم 300 مائل پر آور سے 3 مائل پر آور پہ آ گئے ہو, تو اس نے کہا کوئی ریگریٹ نہیں ہے, یہ تو میری لائف ہے جو میں جی رہا ہوں. اور وہ پچھلے 3 سال سے اسپین سے پیدل چلتا ہوا سارے کنٹریز کو کراس کرتا, پتھر, پہاڑ, بجری, ریت, پانی, دریا, سمندر, جو کچھ اس کے رستے میں آیا سارے کا سارا ڈیموگرافی اس نے پیدل جو ہے وہ کراس کیا. کوئی جوتا نہیں اس نے پہنا, سمپل وہ جبہ سا جو پہنتے ہیں ملنگ لوگ اس طرح کا اس نے جبہ پہنا ہوا ہے, اور وہ جی رہا ہے. نام بھی اپنا کسی کو اصلی اس نے بتانا گوارا نہیں کیا کہ میں ایلکس پونز ہوں یا جو بھی ہوں. اس نے کہا جی میرا نام عیسیٰ ہے, اور آج کل وہ پاکستان کے اندر ہی رہائش پذیر ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس سے آگے جانے کا اس کا ارادہ بھی نہیں ہے, وہ نادرن ایریاز میں کہیں گھوم پھر رہا ہے. تو جو لائف وہ اب جی رہا, وہ کہتا ہے یہ میری ڈریم لائف تھی کہ میں آزاد ہوں, میری دنیا سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں اور کسی انسان کی میرے سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. تو جب کسی انسان کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, آپ کے پیرنٹس کی, آپ کے بہن بھائیوں کی, آپ کے فرینڈ سرکل کی, اور اس ایکسپیکٹیشنز کو آپ میٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ بلا وجہ کا ایک برڈن ہے آپ پہ, آپ اس چیز کے اندر سپریس ہو رہے ہیں. اور دوسری چیز کہ جب آپ کسی سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے تو آپ کو اس کے کیا کہتے ہوتے ہیں بیڈ بیہیویئر سے, روڈ بیہیویئر سے آپ کو کوئی چیز بری نہیں لگ رہی ہوتی, آپ کو مطلب سر پہ سوار نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ایک چیز میں نے دیکھی اور میرا زندگی کچھ دیکھنے کا نظریہ بدلا کہ یار وہ لگژری لائف جو لوگوں کا ڈریم ہے ایک بندہ چھوڑ دیتا اور کہتا ہے کہ یار مجھے پیدل چلنے میں اور دنیا دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے. اور فلاسفی کو, پرپز آف لائف کو, فائنڈنگ آف گاڈ کو اس نے جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہوا ہے, اور وہ فلاسفی کو, ریلیجن کو پڑھ رہا ہے, لوگوں سے مل رہا ہے, دیکھ رہا ہے. نہ اسے کھانے پینے کی ٹینشن ہے, نہ اسے سونے کی ٹینشن ہے, جہاں رات ہوتی ہے وہ سو جاتا ہے, جو کوئی شخص اسے کھانے کو دیتا ہے وہ کھا لیتا ہے, اور اپنی زندگی کے اندر وہ ایزی پیزی ہے. تو یہ ایک نظریہ دیکھا جس نے مجھے جھنجھوڑا ہے ایک دفعہ کہ یار اس طرح کی لائف بھی اگر کوئی انسان جینا چاہے تو وہ جی سکتا ہے. اپنے اندر اپنے آپ کی خواہشات کو, اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا کسی شخص کے لیے, یا اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ دکھاوا نہ کرنا, یا لوگوں سے اس کو وہ جو ایک یس مین شپ چاہیے ہوتی ہے, ایک اٹیچمنٹ چاہیے ہوتی ہے لوگوں سے, اس کو اس چیز کی کہہ لیں کہ پریز چاہیے ہوتا ہے یا ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے, اس ایکسپیکٹیشنز کو آپ اپنے اندر سے نکال دیں تو آپ اپنی لائف کو فلی جو چیز آپ ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے جینا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہیں پہ بھی انڈورس کر رہا کہ آپ اس طرح کا لائف سٹائل بنائیں, لیکن اس کی اس تھاٹ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر یہ 3-4 چیزیں اپنے اندر سے نکال دیں جو کہ آلموسٹ دنیا کے تمام ریلیجن کہتے ہیں کہ جی لالچ, ہرس, دکھاوا اور بلا وجہ کا کمپٹیشن, کسی پہ حسد کرنا یا کسی سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھنا یا کسی بندے سے ویلیڈیشن مانگنا اس کی, خاص طور پہ یہ بیماری ہمارے کلچر کے اندر بہت ہے کہ جی ویلیڈیشن چاہیے, ہماری چیز دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, یہ گاڑی اس نے لی تو میں اس سے لوں گا, ایک ریس لگی ہوئی ہے. پھر جو کام میں کر رہا ہوں اگر مجھے اس کی ویلیڈیشن نہیں مل رہی, مجھے لوگ کہہ نہیں رہے واہ 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 کیا چیز ہے, تو پھر میں اس کام کو کرنے میں ہچکچا رہا ہوں. یہ 2-3 چیزیں جو ہیں اگر آپ اچیو کریں زندگی کے اندر تو آپ فلی وہ ہو جاتے ہیں انسان جو آپ کی سول ہے, اور آپ اس چیز کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں دنیا کو اس نظریے سے کہ جو دیکھنے کا حق ہے, اور آپ اس کام کو کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہوتا ہے. کیسا لگا یہ؟